اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ النازعات کی آیت نمبر 15۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ النازعات میں شروع میں جو آیات تھیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی قسم کھانے کے بعد آخرت کی ہونے کو اس کی ثبوت کے طور پہ فرشتوں پہ قسم کھائی اور یہ بتایا کہ آخرت آنی ہے، تم نے مرنے کے بعد دوبارہ سے زندہ ہونا ہے اور میدان حشر میں اکٹھا ہونا ہے اور وہاں پر اپنے عمل کی جواب دہی کرنی ہے۔ پھر اپنے عمل کے نتیجے میں یا تو جنت یا پھر دوزخ، یہ دو ہی مقامات ہیں۔ تو اس ساری بات کے بعد اب اللہ تعالیٰ ایک واقعہ لے کے آ رہے ہیں کہ حل اتاک حدیث موسیٰ، کیا تم تک موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی ہے؟ اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ یہاں پہ ہمیں سنایا جا رہا ہے، لیکن یہاں پہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اچھا، پیچھے آخرت کی بات تھی، دلائل تھے کہ دوبارہ جی اٹھو گے مرنے کے بعد، تو ان دو باتوں میں آپس میں لنک کیا ہے؟ انسان تھوڑا سا جب غور و فکر کرتا ہے تو اس کو یہ لنک بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ جاتا ہے۔ قرآن پاک کی جتنی صورتیں ہیں ان کا آپس میں ایک ربط ہوتا ہے، آیات کا آیات کے ساتھ ایک ربط ہوتا ہے۔ اس ربط کو تلاش کرنا یا اس کے اندر غور و فکر کرنا یہ بہت اہم ہے اگر ہم قرآن پاک سے صحیح طور پہ سبق حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ واقعہ لانے کا مقصد کیا ہے کہ ایک انسان، اس کا ویژن صرف دنیا ہے، دوسرا انسان اس کا ویژن آخرت ہے، دونوں کے عمل میں بہت فرق ہوگا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے انسان کا ذکر کیا جس کا ویژن دنیا تھا، فرعون۔ اور دنیا کا جو ویژن رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کا کیوں دنیا ویژن ہوتی ہے؟ تاکہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اس میں ایکسٹریم لیول جہاں تک وہ جا سکتے ہیں عیش و عشرت کر سکیں، اپنا لوہا منوا سکیں، بڑے بن سکیں، کچھ مقام اور عروج حاصل کر سکیں۔ تو اگر ان ساری خواہشات کو دیکھا جائے تو ان کی پیک پر جو انسان پہنچا دنیا میں وہ کون تھا؟ فرعون۔ یعنی نہ صرف وہ بادشاہ تھا بلکہ ایسا بادشاہ جو خود کو خدا سمجھ بیٹھا یا خود کو خدا کہلوایا اور لوگوں کو اپنی خدائی کے انڈر رکھ کے ان کو غلام بنایا۔ تو آپ دیکھیں کہ شہرت کی انتہا، روب و دبدبے کی انتہا اور مال و دولت کی ریل پیل اس کی انتہا، جتھے آرمی آگے جل تھل لوگوں کا آنا جانا اکٹھ اس کی انتہا، ایون کہ انسان خدا سمجھے اپنے آپ کو، تو اس کی انتہا تک پہنچا لیکن پھر بھی ناکام ٹھہرا، اللہ کی نگاہ میں بھی ناکام ٹھہرا، آخرت کے لحاظ سے ناکام ٹھہرا۔ آخرت میں جس نے جہنم میں چلے جانا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم میں، اور وہ چند روزہ زندگی میں اگر وہ سو کالڈ بادشاہ اور خدا ہی کیوں نہ بن بیٹھا ہو تو اس کا کوئی فائدہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں عبرت کے طور پہ یہ واقعہ بتا رہے ہیں کہ تم اللہ کو چھوڑ کر، آخرت کو چھوڑ کر تم اگر بھاگو گے بھی، جتنی بھی اونچائی اختیار کر لو گے، جتنے بھی مزے اس دنیا کے روٹ لو گے، فرعون تک پہنچ جاؤ گے۔ فرعون تک ہی پہنچ سکتے نا، اس سے آگے کیا؟ اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ اس سے بڑا اور کون سا مقام ہے؟ لیکن پھر اگر انجام برا ہوا تو تمہیں اس سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ہمارے سامنے یہ واقعہ رکھا گیا اور بڑے ہی خوبصورت انداز سے اس واقعے کو شروع کیا گیا کہ حل اتاک حدیث موسیٰ، حل کیا اتاک آئی ہے کا آپ کے پاس، حدیث بات موسیٰ علیہ السلام کی۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ حل کا مطلب کیا، اور اتاکا الف تے چھوٹی اے اس کا روٹ ورڈ ہے، آنا کا مطلب آپ کے پاس، حدیث یہ لفظ ہے دال سے اس کا روٹ ورڈ ہے۔ حدثہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی واقعہ جو رونما ہو یا کوئی بات جو انسان تک پہنچے، چاہے کہیں الہی کے ذریعے سے پہنچے یا چاہے کسی انسان کے ذریعے سے پہنچے، تو اسے حدیث کہتے ہیں۔ حدثہ جو پہلا میں نے میننگ بتایا کہ کوئی واقعہ رونما ہونا، اسی سے لفظ پھر حادثہ ہوتا ہے۔ حادثہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی جگہ کوئی بھی نیا واقعہ ہوا ہو تو اسے ہم حادثہ کہتے ہیں، اور حدیث تب کہتے ہیں جب کوئی بات ہم تک پہنچے۔ تو عمومی طور پہ ہمارے اسلام کی جو ٹرمنالوجی ہے اس میں حدیث جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بھی حدیث کہا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں جو مختلف واقعات بیان کیے گئے ہیں
بارہا یہ حدیث کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو پچھلے واقعات جو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ان کے لیے احادیث کا لفظ آتا ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بتایا جا رہا ہے، فرعون کے ساتھ جو ان کی کنورسیشن تھی، تو اس کے لیے حدیث کا لفظ یہاں پہ آیا ہے۔ اچھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا انداز بڑا زبردست ہے کہ کیا تم تک موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی، یہ واقعہ پہنچا؟ اچھا، یہ جب اس طرح کا انداز اختیار کیا جاتا ہے تو انسان فوراً سے سننے کو تیار ہوتا ہے کہ اچھا وہ کیا بات ہے، وہ کیا ایسا واقعہ ہے جس کا ذکر یہاں پہ ہونے چلا ہے۔ جیسے آپ یوں سمجھے کہ جیسے آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تھے اور ایک دم سے آپ کے گھر میں کوئی آپ کے گھر کا فرد باہر سے آیا اور اس نے کہا کہ ارے تمہیں یہ خبر پتہ چلی، تمہیں پتہ چلا، یہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہو رہا ہے، تمہیں کچھ پتہ ہی نہیں چلا، یا یہ بریکنگ نیوز سنی، کیا تم نے نیوز سنی؟ تو اب آپ دیکھیے کہ اس وقت انسان ایک دم کہتا ہے اچھا کیا کیا ہوا، کیا بتاؤ تو صحیح۔ تو انسان ایک دم متوجہ ہو جاتا ہے، ایک دم اس بات کی اہمیت اس کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وہ انداز ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ یہ اتنی اہم بات ہونے جا رہی ہے، اسے غور سے سنو اور اس بات پہ توجہ دو۔ اب وہ بات کیا ہے؟ فرمایا کہ اذ ناداہو ربہ بالواد المقدس طویٰ، اذ جب، ناداہو اذ جب، ناداہو نادا پکارا، ہو اس کو، کس کو؟ یعنی موسیٰ علیہ السلام کو۔ پیچھے آیت میں ذکر ہے نا موسیٰ علیہ السلام کو کس نے پکارا؟ ربہ، اس کے حقیقی رب نے۔ اب یہاں پہ نادا کا لفظ نون دال چھوٹی ہے، ندا کا لفظ اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، پکارنے کے لیے آتا ہے، آواز دینے کے لیے آتا ہے۔ اس کے رب نے پکارا موسیٰ علیہ السلام کے، کہاں پر پکارا؟ جگہ کون سی تھی؟ بالواد المقدس، بالواد، بی کا مطلب ساتھ یا میں، وادی میں، کون سی وادی؟ پاکیزہ وادی۔ تو وادی واو دال چھوٹی ہے، وادی کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، دو پہاڑوں کے درمیان جو کشادہ جگہ ہوتی ہے جس میں عموماً پانی بھی ہو، آبشارے وغیرہ ہوں، تو اس کے لیے وادی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، سرسبز و شاداب جگہ۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جگہ کون سی تھی؟ یعنی اس کا مطلب ہے کہ اونچی جگہ تھی، پہاڑوں کے درمیان کوئی ایسی جگہ تھی، خوبصورت اور پاکیزہ جگہ تھی، قدرتی ماحول تھا، صاف ستھری پاکیزہ جگہ تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو چوز کیا اور وہ بلند مقام دینے کے لیے ایک بلندی کا مقام اس کو وہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ ہی کی اس میں کوئی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو جب اٹھایا، انبیاء کا جب ذکر کرتے ہیں تو حضرت پیارے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو ان کو بھی جب وحی ملی تو ان کو بھی جب آپ غار ہیرا میں جاتے تھے پہلی وحی وہیں پہ نازل ہوئی، پہاڑ اور ایک وہ بلند مقام پر، اور جہاں پہ تنہائی تھی، خاموشی تھی، شاید انسان نیچر کے زیادہ قریب ہوتا ہے یا اللہ ہی اس کی جانتے ہیں کہ کیا حکمت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کو بھی وہیں پہ وادی میں جو ہے پکارا گیا اور وہاں پہ آپ پر وحی نازل کی گئی اور ایک اہم ٹاسک دیا گیا۔ اس وادی کا نام کیا تھا؟ طویٰ۔ طویٰ کی جو مقدس وادی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے خود ہم کلام ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کو ٹاسک کیا دیا گیا کہ وہ جو فرعون ہے، جو خدا بن بیٹھا ہے دنیا میں اور ظلم و ستم اس نے لوگوں پہ روا رکھا ہوا ہے، تو اس کے پاس جاؤ اور اس تک اپنے رب کا ہدایت کا پیغام لے کے جاؤ۔ تو اس آیت میں اس کا ذکر ہے کہ اذهب، جاؤ، الی فرعون، فرعون کے پاس، انہ، بے شک وہ طغی، بہت سرکش ہو گیا ہے۔ تو اذهب، اذهب جو ہے یہ ذہابہ سے ہے، ذہابہ کا مطلب ہوتا ہے جانا، تو جاؤ یعنی اذهب یہاں پہ آرڈر ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جاؤ، الی طرف، فرعون، فرعون کی طرف۔ اب فرعون کیا ہے؟ فرعون مصر کے جو بادشاہ تھے ان کا لقب ہوتا تھا، اور یہ بادشاہ جو بھی اپنے وقت کا بادشاہ ہوتا تھا وہ اپنے کو خدا بھی سمجھتا تھا اور اسی طرح سے لوگوں کو ٹریٹ کرتا تھا کہ اسی کے آرڈر مانے جاتے تھے۔ تو یہاں پہ فرعون، اس وقت کا فرعون کا ذکر ہے، موسیٰ علیہ السلام کو جس کے پاس جانے کا کہا گیا۔ اب وہ کیسا فرعون ہے؟ انہو، بے شک ہو، انا، بے شک ہو وہ، یعنی وہ فرعون کیا کر چکا ہے؟ کیا اس کی حالت ہے؟ طغی، بہت سرکش ہو گیا ہے۔ طغیانی سے نا یہ لفظ پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، تو اپنی حدود سے تجاوز کر چکا ہے، بہت سرکش ہو چکا ہے، لہٰذا اس کے پاس اور جا کے کیا کہو؟ فقل، پس کہو، پس، اور قل کا مطلب ہے کہو۔ یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حکمیہ بات ہے کہ اس سے کہو، کیا کیا کہو؟ حل، کیا، لکا، تیرے لیے۔ اب آپ لکا کو دیکھیے تو لا کا مطلب لیے، کا مطلب تمہارے، یعنی تم یا تمہارے، تو کیا تمہارے لیے
ہے، الا طرف، ان یہ کہ تزکا تم تزکیہ اختیار کرو، پاک ہو جاؤ۔ اچھا یہ یوں جب آپ ترجمہ پڑھتے ہیں تو آپ کو عجیب سا لگتا ہے کہ اچھا یہ بات کیا ہو رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی، لیکن اگر آپ عربی کا پیٹرن دیکھیں تو اس میں کیا بات کی جا رہی ہے، اس کا ریگولر ترجمہ جب آپ کریں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ بڑا ہی خوبصورت انداز ہے کہ جا کے فرعون سے کیا کہو، اس سے پوچھو، سوال کرو، فقل کہو، حل لکا الا ان تزکا، حل لکا کیا تیرے پاس اس بات کی کوئی اہمیت ہے یا خواہش ہے تمہیں، کیا تم چاہتے ہو، حل لکا، عربی میں پیٹرن کیا ہوتا ہے، حل لکا کیا تم یہ چاہتے ہو، حل لکا کیا تم اس بات کو اہمیت دیتے ہو، کیا امپورٹنس ہے اس بات کی، کیا کوئی ورتھ ہے اس بات کی، کیا اپنی آخرت سنوارنا چاہتے ہو یا صرف دنیا کے لیے جینا ہے، تو بتاؤ کیا چاہتے ہو، الا کیا تم آنا چاہتے ہو، الا اس طرف، اس بات کی طرف آنا چاہتے ہو، کس بات کی طرف، کہ ان تزکا کہ تم پاک ہو جاؤ، تمہارا تزکیہ نفس کیا جائے۔ اچھا یہاں لفظ بڑا امپورٹنٹ استعمال ہوا، بڑا ہی زبردست، تزکا کا، تزکا جو ہے نا اس کا روٹ ورڈ ہے زے کیاف واو، یعنی اس کو ایسے بھی آپ لکھ سکتے ہیں ملا کر، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کسی زمین پر، کسی زمین پر کھیتی کو اگانا اور اس کو پروان چڑھانا، یعنی اس کا پھلنا پھولنا، اور اس کے لیے جو سارا پروسیس ہے نا وہ اس میں زکوٰۃ کے معنی میں آتا ہے۔ پروسیس سارا کیا، کسی بھی زمین کے اندر جب آپ کوئی بہت ہی ہیلدی کوئی چیز اگانا چاہتے ہیں، بہت اچھی، تو اس کے لیے کیا کرنا ہوتا ہے، پہلے والی جڑی بوٹیاں، گندی جڑی بوٹیوں، خراب اس سے جھاڑ پھونک سے اس کو پاک کرنا، پھر زمین کی تیاری کرنا، اس کو صاف ستھرا کرنا، اس کی گوڈی کرنا، پھر اس کے اندر بیج بونا، اور پھر اس سے زبردست قسم کی کھیتی حاصل کرنا، اور اس کو پھر پروان چڑھانا، یعنی آہستہ آہستہ اس کو نشو نما دینا۔ اس سارے پروسیس کو کہتے ہیں تزکیہ۔ اب یہ تو ہوگی تھی زمین کی بات، اسی کو اگر آپ لے آئیں انسان پر، تو اب اس کا تزکیہ کیسے ہوگا؟ کبھی بھی اچھی عادات کو ایک دم سے نہیں پروان چڑھایا جا سکتا جب تک کہ پچھلی بری عادات کا خاتمہ نہ ہو۔ تو پچھلی بری عادات کو چھوڑ کر، ختم کر کے اپنے اندر سے ان کی جگہ کیا کرنا، اچھی عادات کو لے کر آنا، اچھی چیزوں کو پروان چڑھانا، اور اس میں پھر مسلسل محنت کرنا، کیونکہ پروان چڑھانے کا، پھلنے پھولنے کا عمل مسلسل ہے، کرتے رہنے سے ہوتا ہے۔ اور اسی بات کو اگر آپ فرعون پہ لیں تو کیا مطلب ہوگا، کیا تم چاہتے ہو کہ جو تمہاری پچھلی حرکات ہیں، پچھلی جو تم اپنے آپ کو خدا بنا بیٹھے ہو، جو تم اتنی بڑی حرکت تم نے کر ڈالی کہ اپنے آپ کو خدا کے مقابلے میں کھڑا کر کے خدا ثابت کر رہے ہو، تو ان حرکات کو چھوڑ کر کیا تم اچھائی کی طرف آ رہے ہو؟ کیا تم اللہ کی غلامی میں آنا چاہتے ہو، بندے بن کے رہنا چاہتے ہو، انسان بن کے رہنا چاہتے ہو؟ تو یہ سارے معنی پھر یہاں پہ مراد ہوں گے کہ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّىٰ، کہ موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا جا رہا ہے کہ جاؤ اور اسے کہو کہ کیا تم چاہتے ہو کہ تم جو ہے وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرو، سیدھی راہ کی طرف آؤ، اور وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَىٰ، اور اہدیہ میں رہنمائی کروں تمہاری، الی ربی کا، تمہارے حقیقی رب کی طرف، تم تو خود ہی رب بن بیٹھے ہو، تو اصل رب کی طرف تمہاری رہنمائی کروں، فتخشا، تو تم اس کو سے ڈرو پھر۔ بڑی ہی خوبصورت آیت ہے یہ بھی۔ اب آپ دیکھیے کہ وا کا کیا مطلب ہے، اور اہدی، میں رہنمائی کروں، اہدی، اہدیہ کے اندر ہی میں کا معنی بھی چھپا ہوا ہے۔ کیسے چھپا ہوا ہے یہ انشاءاللہ آپ گرامر پڑھیں گے تو آپ کو آئے گا۔ اچھا اہدی میں اس کا روٹ ورڈ کیا ہے دال چھوٹی ہے، ہدا کا مطلب ہوتا ہے رہنمائی کرنا، تو کیا میں رہنمائی کروں، واہدیہ کا اب کیا کا ترجمہ میں کہاں سے لا رہی ہوں، پیچھے حل تھا نا، کہ حل کیا میں تمہیں اس طرف لاؤں کہ تم اپنا تزکیہ کرو، تو پھر وہی حل کا ترجمہ آپ یہاں پہ بھی لا سکتے ہیں کہ اور کیا میں تمہاری رہنمائی کروں کا، یعنی تمہاری الا ربی کا، تمہارے رب کی طرف، کہ وہ رب کون ہے اس کی پہچان کرا دوں، وہ کیا چاہتا ہے اپنے بندوں سے اس بات کی پہچان کرا دوں، تو کیا تم چاہتے ہو، اور پھر تم اس کے نتیجے میں کیا کرو، فَتَخْشَىٰ، تو تم اس سے ڈر جاؤ۔ یہاں پہ ڈرنے کے لیے بہت سے لفظ استعمال ہوتے ہیں، انذار کا لفظ بھی، نظر یعنی یہ بھی ڈرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو پیچھے آپ نے خشوع کا لفظ خشع
جو لفظ پڑھا وہ بھی ڈرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، رہب کا لفظ بھی ڈرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو ان سارے لفظوں میں سے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ لفظ چوز کیا وہ بڑا زبردست ہے، یعنی ہر لفظ اپنے موقع کی مناسبت سے آئے گا۔ کہیں رہب کا لفظ استعمال ہوگا، کہیں انظار کا لفظ استعمال ہوگا، کہیں خشع کا لفظ خشیت وہ والی وہ استعمال ہوگا، کہیں یہ لفظ استعمال ہوگا۔ تو اب اس کا میننگ یہاں پہ کیا ہے؟ خشع، خشع، خے شین یہ خشع اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کی عظمت کی وجہ سے اس سے ڈر جانا، دب جانا، یعنی کسی کی عظمت آپ کے سامنے آئی تو پھر آپ اس کے نیچے اس کے یعنی اب انڈر اپنے آپ کو محسوس کیا، اس کے آگے اپنے آپ کو بہت ہیج، بہت کمتر محسوس کیا اپنی ہستی کو بالکل، تو پھر وہ چیز جو ہے انسان کے اندر خشیت پیدا کرتی ہے۔ تو اللہ کی عظمت جب آئے گی تو انسان جھکے گا، اس کے اندر خشیت پیدا ہوگی، اپنے آپ کو ڈاؤن ٹو ارتھ سمجھے گا پھر وہ۔ تو یہاں پر فرعون جو فی الحال کس مقام پر ہے؟ تکبر کی انتہا پر، اپنے آپ کو خدا سمجھا ہوا ہے، تو اس کو اصل خدا کی پہچان کرائی جائے کہ وہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، جو ہر ایک کو اس کی صورت گری کرنے والا ہے، اس کو وجود بخشنے والا ہے، اس کو پھر پروان چڑھانے والا ہے، اس کو آ, یعنی پالنے والا ہے، اس کی وجہ سے ہر چیز قائم ہے، اور وہ ہر چیز کے اوپر غالب ہے، حاکم ہے، تو اس کی پہچان کرائی جائے۔ تو جب اللہ کی پہچان آتی ہے تو ہی خشیت آتی ہے، جب اللہ کی پہچان نہیں آئے گی تو خشیت کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا اظہار ایک اور آیت میں کیا فرمایا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کے بندوں میں سے اس سے صرف اور صرف وہی ڈرتے ہیں جو اس کو جانتے ہیں۔ علماء سے مراد اب وہ عالم نہیں ہے جو کہ جن کو ہم کہتے ہیں عالم فاضل، نہیں، یعنی جو اللہ کی پہچان رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو جان جاتے ہیں، پھر وہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کو جاننا بہت ضروری ہے، اللہ کی عظمت کو پہچاننا بہت ضروری ہے۔ تو یہاں پہ فرعون کو بھی یہ دو رستے دکھائے گئے، اس طرف لایا گیا، اور اگلی آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى، فا پس یہ لفظ پیچھے پڑ چکے، ارا دکھایا، ہو اس کو، کس کو؟ فرعون کو۔ کس نے دکھایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا۔ الآیہ نشانی، الکبرا بہت بڑی۔ اچھا، ارا کا جو لفظ ہے اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ رے، الف یا حمزہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کو، اور چھوٹی ہے، یہ پیچھے بھی آپ لفظ دیکھ چکے ہیں۔ را کا مطلب ہوتا ہے خود دیکھنا، اور ارا جب آپ استعمال کریں گے اس طرح سے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی اور کو دکھانا۔ اب ہو کی ضمیر ساتھ لگ گئی تو اس لیے اس کو آپ لکھنے میں اس کو آپ نے ایسے لکھا، لیکن ارا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کسی اور کو دکھانا۔ اب کیسے یہ میننگ پیدا ہوا؟ اگین جب آپ انشاءاللہ گرامر سیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ را اور ارا میں یہ فرق کیسے پیدا ہوا۔ بہرحال اب یہاں ترجمہ کیا ہے؟ فا پس ارا اس نے دکھایا، کس نے دکھایا؟ موسیٰ علیہ السلام نے، ہو اس کو، کس کو؟ یعنی فرعون کو دکھایا۔ کیا دکھایا؟ الآیہ نشانی، کیسی نشانی؟ الکبریٰ بہت بڑی۔ تو یہاں پہ آیا، آیا جو ہے نا اس سے اس آیت میں مراد ہے وہ عصا جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ہوتا تھا، اور اس عصا کو جب آپ نے نیچے ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا، ایک بہت بڑا سانپ، زندہ و جاوید سانپ، یعنی اپنی پوری صفات کے ساتھ وہ سانپ بن گیا۔ اب آپ دیکھیے کہ اس نشانی کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت بڑی نشانی تھی۔ اچھا، یہاں تو تین باتیں ہمیں سمجھنے کی ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب بھی انسان کسی کو کوئی رستہ دکھانے کے لیے نکلتا ہے تو انسان کی اپنی بات کی اتنی ورتھ نہیں ہوتی جب تک کہ وہ کوئی نشانی نہ پیش کرے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے لیے نشانی عصا کو بنایا گیا جو کہ اژدہا بن گیا اس دور کے حساب سے، کیونکہ اس وقت جادوگری بڑی عام تھی، وہاں پہ لوگ اس بڑے گن گاتے تھے، تو اثر اور نقل میں فرق بتایا گیا کہ جادوگری نقل ہے، شبدہ بازی ہے، آنکھ کا دھوکا ہے، جبکہ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ ہے اور اصل ہے۔ تو وہ اب یہ اتنی بڑی نشانی کیوں تھی، کیسے تھی؟ انشاءاللہ سورۃ طٰہٰ میں آپ وہاں پہ گرون آیات کو دیکھیں، بڑی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کتنی بڑی نشانی تھی۔ یہاں میں آپ کو تھوڑی سی کنورسیشن میں یہ نہیں بتا سکتی کتنی بڑی نشانی تھی۔ بہرحال بتایا کیا گیا کہ بہت بڑی نشانی تھی۔ اب
آج کے دور میں جب آپ اپنی بات کریں گے، اللہ کی طرف بلائیں گے، تو آپ کی بات کی اس وقت ورتھ ہوگی، اس وقت ویلیو بنے گی جب کہ آپ کوئی دلیل پیش کریں گے، کوئی نشانی دکھائیں گے۔ تو میرے اور آپ کے لیے نشانی کیا چیز ہے؟ قرآن پاک۔ آپ قرآن کے ساتھ جب بات کریں گے، قرآن کی دلیل پیش کریں گے، تو اصل وہ بات کی ورت ہوگی، آپ کی بات میں کوئی وزن ہوگا، آپ جب نشانی پیش کریں گے۔ تو آیات ڈفرنٹ طرح کی ہوتی ہیں۔ آیات آفاقیہ جو آپ نیچر سے اس پہ غور کر کے اللہ تک پہنچتے ہیں تو وہ نشانیاں بنتی ہے۔ آیات انفسیہ جب آپ اپنے نفس پر اپنے اندر غور کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں، میں تو خود پیدا بھی نہیں ہوا، اور میری جتنے جسم کام کر رہا ہے وہ میرے کنٹرول میں نہیں ہے، تو آخر کسی کنٹرول میں ہے؟ تو انسان اپنے پر غور کرتا ہے، وہ آیات بنتی ہیں۔ اور پھر تیسری آیات بنتی ہے آیات قرآنیہ، جو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ دیا، اور پھر جتنے معجزات انبیاء کرام کو دیے جاتے رہے تو وہ بھی کون سی ہوئیں؟ وہ بھی آیات ہوئیں۔ تو آیات کبریٰ یہ بہت بڑی نشانیاں تھیں۔ اچھا، آیت کیا ہوتی ہے؟ آیت کا لفظ یہاں بڑا ہی اہم ہے۔ آیت ایسی چیز کو کہتے ہیں جو کہ کوئی انسان جو ہے، آیت کا میں ایک لفظی مطلب آپ کو بتاؤں گی نا تو آپ کو بہت اس کا صحیح طور پہ سمجھ آئے گا۔ یہاں پہ تو آپ نے اس کا روٹ ورڈ دیکھا، الف یہ تے، اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی ایسی ظاہری علامت، واضح یعنی واضح اور ظاہری علامت جس کو دیکھ کر کسی چھپی چیز کا پتہ چل جانا۔ ٹھیک ہے، اس کی اگزامپل کیا ہے؟ جیسے کہ کسی جگہ اگر آپ دھواں دیکھ رہے ہیں تو آپ اس دھوئیں کو دیکھ کے ہی آپ اندازہ لگا لیتے کہ یہاں پر آگ جلی تھی یا جل رہی ہے، چاہے اپنی آنکھوں سے آپ نے آگ دیکھی ہے کہ نہیں دیکھی، دھوئیں نے بتا دے کہ یہاں پہ آگ جلی تھی یا جل رہی ہے۔ اسی طرح سے کسی جگہ پہ آپ مثال کے طور پہ آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا آپ گھر بند کر کے گئے تھے، اور جب آپ گھر اندر آئے تو آپ نے دیکھا وہاں بڑے بڑے پاؤں کے نشان لگے ہوئے ہیں، تو کیا پتا چلا کہ یہاں کوئی آیا تھا؟ پاؤں کے نشان کیا بتاتے ہیں؟ کہ یہاں کوئی ہو کر گیا ہے۔ تو ایک الظاہری واضح علامت دیکھ کر آپ کسی دوسری چیز کا پتہ لگا لیں۔ تو یہ تو میں نے آپ کو سمجھ آنے والی، سامنے نظر آنے والی چند مثالیں بتائیں۔ اب یہاں پر قرآن پاک، یا اگر آپ نبیوں کے جو معجزات ہیں ان کو آپ دیکھیں تو انبیاء کے معجزات بہت بڑے معجزات ہوتے ہیں، جس سے وہ نشانیاں کیا ہوتی ہیں؟ جو کہ اللہ کا پتہ دیتی ہیں۔ جو نبی بات کہہ رہا ہوتا ہے اس بات کا پتہ دیتی ہیں کہ وہ حق ہے، وہ سچ بات ہے، وہ صحیح بات کہہ رہا ہے، اس کو اسی رب نے بھیجا ہے۔ تو یہاں پہ اس عصا کو جو ہے، جو کہ اژدہا بن گیا تھا جیتا جاگتا، اور ایک دم سے ایک لاٹھی کو زمین پہ رکھنا اور اس سے ایک دم سے وہ اژدہا بن جائے اور وہ چلنے پھرنے سب کے پاس سے ہو گزرے، تو فرعون چاہے کتنا ہی بڑا خدا بنا تھا اس کا بھی طرح نکل گیا ہوگا، اور اتنا بڑا خدا تھا تو اس کو دوبارہ لاٹھی بنا کے دکھاتا، اژدہے کو حکم دیتا، اگر اس کے تابع تھی ساری کائنات، ساری دنیا، تو اس اژدہے کو حکم دیتا کہ بھی تم لاٹھی بن جاؤ دوبارہ۔ تو جب اس کو حکم نہ دے سکا، اس کو دوبارہ لاٹھی نہ بنا سکا، تو پھر اس کو ماننا چاہیے تھا کہ خدا کوئی اور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو خود پکڑا تب وہ لاٹھی بنی۔ تو بہرحال یہ بہت بڑی نشانی تھی اس وقت۔ اچھا، اب اس اتنی بڑی نشانی دیکھ کے فرعون نے کیا جواب دیا، یہ انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں پڑھیں گے کہ اس نے کیا جواب دیا اور کیا رسپانس کیا۔ یہاں پر یہاں جو آج جو بات ہم نے پڑھی وہ یہ کہ جب بھی انسان کسی کے پاس جاتا ہے تو پھر اس اپنے بات کی دلیل لے کر جائے تو اگلے بندے کے لیے بات کو ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔